دوستوں اور بزرگوں، ہر انسان گناہ گار ہے اور ہر گناہ کی اللہ نے بخشش کا ذریعہ توبہ رکھا ہے کہ اگر بندہ توبہ کر لے گا تو ہم اس کی خطا کو معاف کر دیں گے۔ پہلی امتیں جب گناہ کرتی تھیں تو ان کو بخشش کا کوئی راستہ نہیں ملا تھا سوائے سزا کے۔ ان کے اوپر انعامات بھی اللہ نے اس طرح نازل کر رکھے تھے، محدود آبادیاں تھیں، ایک ایک وقت میں دو نبی ایک ایک علاقے میں موجود تھے، کبھی من مانگتے، کبھی سلوا مانگتے، کبھی اللہ کے دیدار کے پیچھے اڑ جاتے۔ اللہ نے ان کو فرمایا کہ ہم تمہیں ہر نعمت دیتے ہیں لیکن تم گناہ کوئی نہ کرنا۔ اگر تم نے کوئی گناہ کیا تو ہر گناہ کی سزا تمہیں دنیا میں بھگتنی پڑے گی۔ اگر تم نے یہاں نہ بھگتی تو پھر تمہیں آخرت میں چھٹکارا نہیں ملے گا، پھر بھی بھگتنی پڑے گی۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال آقا علیہ السلام آئے تو اللہ نے اس امت کے لیے اتنی پیارا راستہ کھول دیا کہ یہ امت ایک گناہ نہیں، دانستہ گناہ جتنی بھی ہوں، اس امت کو بھول اللہ نے محض سے معاف کر دی ہے کہ اگر کوئی امت بھول کے گناہ کرے گی تو اللہ معاف کر دے گا، اس کی توبہ بھی ضرورت نہیں، معاف۔ روزہ تھا، بھول کے کھانا کھا لیا، کوئی گناہ نہیں، اس طرح کے۔ لیکن دانستہ گناہ، اعلانیہ گناہ، دن کے گناہ اور رات کے چھپے ہوئے گناہ، بینائی کے گناہ، گویائی کے گناہ، سماعت کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پیٹ کے گناہ، شرمگاہ کے گناہ، پاؤں کے گناہ، گھر کے گناہ، سفر کے گناہ، گو کسی بھی انسان کے سارے اعضاء کے گناہ اتنی نہیں ہو سکتے کہ زمین و آسمان کا خلا بھر جائے۔ پھر بھی میرے اللہ کا اعلان ہے کہ اگر میرا بندہ تو یہ کہے گا کہ میرے مولا میں تھک گیا ہوں، میری توبہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تیری توبہ رد نہیں کروں گا، قبول کر کے تجھے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ پھر صرف گناہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان گناہوں کو معاف کر کے ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ ہاں، اگر کوئی گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں اس شرمندگی کی وجہ سے بھی گناہ معاف کر دوں گا، آنسو بہائے گا تب بھی معاف کر دوں گا۔ اگر اس گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لی تب بھی وہ گناہ معاف کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہ گار ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا میرا صحابی۔ پھر کھڑے ہوئے کملی والا، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ ملتفت ہوئے، آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ میرا غلام، میرا صحابی جو کہتا تھا میں بڑا گناہ گار ہوں۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں ہوں وہ گناہ گار جو آپ کے سامنے ابھی عرض کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو گناہ گار رہا بھی نہیں۔ کیسے آقا؟ فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کملی والا وہ تو میں نے پڑھ لی ہے۔ فرمایا جو نماز پڑھ لے اللہ اسے پاک کر دیتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں۔
ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ فرماتے ہیں جتنی نیکیاں ہوتی ہیں اتنی گناہ بھی معاف ہو جاتی ہیں، پھر میرا اللہ اتنی گناہ معاف کر کے اتنی درجے بھی ساتھ بلند فرما دیتی ہیں۔ فرمایا میرا بندہ توبہ کر، معافی مانگ، توبہ کا دروازہ ہم نے کبھی بند بھی نہیں کرنا، سارے دروازے بند ہو جائیں گے اور ایک ہی دروازہ ہے، باب التوبہ، کعبے کے اندر بھی ہے وہ، اللہ کبھی آپ کو لے جائے کعبے کے اندر، اللہ شرف عطا کر دے۔ پہلے تو کافر جاتے رہی ہیں، مشرک بھی جاتے رہی ہیں، لات و منات عزا کے پجاری بھی جاتے رہے ہیں اندر، اللہ ہم تو تیرے ماننے والے بھی ہیں اور چاہنے والے بھی ہیں، اور تیرے نام پہ میرے مولا ہم تو مرنے والے بھی ہیں، یا اللہ ہمیں بھی سعادت کی گھڑیاں کبھی تو نصیب فرما، تیرا گھر بھی دیکھے اور جا کے تیرا در بھی دیکھے۔ فرمایا باب التوبہ، توبہ کا دروازہ ہے جو میرے اللہ نے کھول رکھا ہے اور قیامت کی صبح تک کھلا رہے گا، کافر آئے کلمہ پڑھے سارے گناہ زندگی کے معاف ہو جائیں گے، 1000 قتل ہے، 100 قتل ہے، کئی زنا ہے، شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، ان الاسلام تہدم ما کان قبل، اسلام تو وہ نعمت ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی گناہ ہوتی ہیں اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے میں اپنے بندے کے اسلام کی وجہ سے معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا کلمہ پڑھے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، نماز کا سجدہ دے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا لوگ گناہ کر کے سوتی ہیں، جب جاگتی ہیں تو اللہ کا نام لیتی ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ فرماتی ہیں تو نے میرا نام لیا، ہم نے ساری رات کے گناہ بھی تیرے معاف کر دیے۔ فرمایا بڑے گناہ ہو جائیں، آقا علیہ السلام کے بعد ایک صحابی رسول آئے، کملی والا میرے سے گناہ ہو جائے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جاؤ توبہ کرو اللہ معاف کر دیں گے۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گناہ ہو جائے؟ فرمایا پھر توبہ کرو اللہ پھر بھی معاف کر دیں گے۔ کملی والا پھر گناہ ہو جائے؟ آپ نے فرمایا بس میرا صحابی بندہ تو توبہ کرنا چھوڑ جائے گا لیکن میرا اللہ وہ غفور الرحیم رب بندوں کو معاف کرنا نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا توبہ میں حرج کیا ہے؟ توبہ میں عار کیا ہے؟ توبہ میں شرمندگی کیا ہے؟ حرج تو گناہوں کی تھی، حرج تو فسق و فجور کی تھی، لہو و لعب کی تھی، وہاں تو نے پرواہ بھی نہیں کی، جرت کے ساتھ گناہ کیا، اعلانیہ گناہ کیا، دکھا کے بھی گناہ کیا۔ اللہ تیرا کرم ہے، یہ نہیں فرما دیا کہ جتنی گناہ کیے اتنی دفعہ توبہ کرو، یہ نہیں فرما دیا جہاں گناہ کیا وہیں جا کے توبہ کرو، بلکہ میرے اللہ کا اعلان ہے میرا بندہ ساری زندگی کے گناہ جو تجھے بھول گئے ہیں کبھی یاد ہی نہیں کیے، ہم بیٹھے کتنی گناہ ہمیں یاد بھی نہیں ہوں گے۔ فرمایا جب توبہ کرتا ہے بھولے گناہ بھی معاف اور یاد گناہ بھی معاف۔ پھر معافی کے بعد ہوتا کیا ہے؟
فرمایا ہم تو بندے کو ایسے پاک کر دیتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے اس بندے نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اس ہاتھ سے ہر بندہ استنجا کرتا ہے، اپنی گندگی غلاظت خود صاف کرتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے۔ جب ہاتھ گندگی میں ڈالتے ہو قابل نفرت بھی ہوتا ہے، لیکن جب دھو لیتے ہو پاک و صاف ہو جاتے ہیں اور قابل استعمال بھی ہو جاتا ہے۔ فرمایا بعین ہی ایسے جتنی بار ہاتھ گندا ہو دھونے سے پاک ہوتا ہے، جتنی بار بدن گناہوں کی وجہ سے گندا ہوتا ہے، توبہ کی وجہ سے میرے مولا پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا اگر گناہ میں بدبو ہوتی، رونے بیٹھ گئے، اگر اس گناہ میں بدبو ہوتی نا، میرے قریب کوئی بندہ گزرتا بھی نہ، اتنی گناہ میں نے کر رکھی ہے۔ یہ تو شکر ادا کرو جس نے گناہوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ قیامت کا دن آئے گا، ایک بندے کو میرے اللہ آواز دیں گے، آ جا پیشی لگی ہے، طلب ہوگا، پکار پڑے گی، بندہ حاضر ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ بتا تو نے دنیا میں گناہ کوئی چھوڑا بھی تھا؟ نہیں میرے مولا، ہر گناہ میں نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی گناہ تیرا کسی کے سامنے ظاہر بھی ہوا نہیں میرے مولا، سارے گناہ چھپے رہے۔ اللہ فرمائیں گے چھپانے والا کون تھا؟ اب بندہ کہے گا آپ نے کرم کیا اور مجھے شرمندگی سے بچایا۔ اللہ فرمائیں گے اگر ہم ظاہر کر دیتے تیرے گناہ کیا حال ہوتا تیرا؟ اللہ مجھے گلیوں سے گزرنا محال ہو جاتا، اللہ مجھے اولاد دھکے دے کے نکال دیتی، اللہ مجھے دوست شرمندہ کرتے۔ اللہ فرمائیں گے جا میرا بندہ، میں تیرا مالک و خالق ستار العیوب رب جس نے دنیا میں تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے تھے آج بھی تجھے شرمندہ نہیں کرتا۔ جا میرا بندہ، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ یا اللہ میں اپنے گناہوں کی خود توبہ کروں تو معافی ملے گی؟ فرمایا کوئی اور بھی کر لے تب بھی تجھے معافی مل جائے گی۔ یا اللہ گناہوں کی توبہ میں خود نہ کر سکوں پھر بھی دروازہ موقع چانس موجود ہے۔ فرمایا ہاں تیرا بیٹا کہہ دے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو پھر میں تیرے اوپر رحم کر دوں گا، تجھے معاف کر دوں گا۔ یا اللہ میرا بیٹا نہ ہو بیٹی بھی نہ ہو پھر بھی کوئی ذریعہ ہے بخشش کا؟ فرمایا ہاں ہاں جو بندہ جنازہ پڑھے گا، کہیں تو جنازہ ہوگا نا، مشرق میں ہوگا، مغرب میں ہوگا، کعبے کی دہلیز پہ ہوگا یا گنبد خضرا کے سائے میں اٹھے گا، اور پھر وہاں تو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہ فرماتی ہے میں جنازے کی برکت سے تیری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ ایک جنازہ روئے زمین کے گناہ گاروں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، وہ کیسے بخشا جائے گا؟ ابھی تو ہم نے اس کے اوپر کچھ پڑھا بھی نہیں۔ فرمایا جب میرا بندہ دعا کے اوپر ٹھہرتا ہے اور ایسی پہلی تکبیر کہتا ہے امام اور کہتا ہے اللہ اکبر
اکبر، اس نام میں اتنی ثواب ہے، اتنی اجر ہے، اتنی کشش ہے، اتنی نور ہے، اتنی اثر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا نام تمہاری زبان سے نکلنے کی دیر ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ صرف اللہ اکبر سے بخشش۔ کسی کو جنازے کی دعا نہیں آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 تکبیریں کہہ دے گا، بندہ بخشا جائے گا، خود بھی بخشا جائے گا۔ جنازہ تکبیروں کا نام ہے۔ یا اللہ، اور کوئی ذریعہ؟ فرمایا کوئی تو دعا مانگے گا اور کہے گا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم الاموات انکا قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ کوئی تو کہہ دے گا ہاتھ اٹھا کے میں لاج رکھ دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ تیری رب نہیں سنتا، یہ تصور غلط ہے۔ تم جا بیٹھتے ہو مولانا صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب، میری تو رب سنتا نہیں ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ کیوں نہیں سنتا؟ عقیدہ ہی تیرا غلط، یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ کب تجھے رب نے کہا میں تیری نہیں سنتا؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب نے تو وعدہ دے رکھا ہے تم مانگو تو صحیح میں قبول کر لیتا ہوں۔ کب کہا میں نہیں کرتا؟ یہ نا امیدی کس نے تجھے سکھائی ہے؟ کیوں دھکے کھاتے پھرتے ہو؟ کیوں اپنے لیے رسوائی کے راستے تجویز کرتے پھرتے ہو؟ نہیں ہے ضرورت دھکے کھانے کی۔ میرے رب نے کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ وہ میرا بھی رب ہے، وہ تیرا بھی رب ہے، وہ امیروں کا بھی ہے، وہ غریبوں کا بھی ہے، وہ نبیوں کا ہے، وہ امت کا ہے، وہ سب کا رب ہے، کل کائنات کا رب ہے، وہ عالمین کا رب ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کی جلدی سنوں گا اور تیری تاخیر سے سنوں گا۔ چلو دیکھتی ہیں، کبھی وہ تاخیر بھی سے سنتا ہے، کبھی جلدی بھی سنتا ہے، اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ سنتا سب کی ہے، تاخیر نہیں ہوتی سننے میں، لیکن عطا میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک بنی اسرائیل کا بندہ 99 قتل کر کے نکل پڑا کہ رب کو منا لوں، 99 قتل کر لیا، ناحق لوگوں کو مار دیا، نکل پڑا۔ راستے میں ایک بیچارہ تھوڑا کم تعلیم یافتہ بندہ ملا، اس سے مسئلہ پوچھا کوئی حل ہے؟ میرے سے رب راضی ہو سکتا ہے؟ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا میں نے 99 انسان قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا نہیں توبہ توبہ، تیری بخشی نہیں ہو سکتی۔ 99 قتل ناجائز اللہ کی مخلوق ہو۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میری بخشش نہ ہو؟ اگر میری بخشش نہیں ہوتی تو پھر میں تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑتا۔ اسے بھی تلوار نکالی اور گردن اتار دی۔ پھر اگلی بستی جا پہنچا، پھر وہاں ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، کوئی حل بتائیں، بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، 100 قتل کر لیے ہیں، کوئی حل ہے کہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے؟ اس بزرگ نے کہا حل موجود ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن توبہ بھی ہو جائے گی، قبول بھی ہو جائے گی، لیکن توبہ پہ کچھ دیر رہ کے کسی نیک صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ جیسے لوگ یہاں سے ریوڑ چلے جاتے ہیں، وگرنہ ریوڑ والا کام سارا اس مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کی مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ماحول نہیں ہے جو اللہ نے وہاں بنایا ہے۔ فرمایا سامنے بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ بستے بھی ہیں، رہتے بھی ہیں، وہ توبہ بھی کروا دیں گے، اور کچھ دن ٹھہرو گے تیری زندگی بدل جائے گی۔ وہ اس بستی کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اجل نے آ کے پکڑ لیا، لیکن اس نے دیکھا کمزوری بڑھ گئی،
چل نہیں سکتا، وہ زمین پہ لیٹ گیا، کوہنیاں اور سینے کے بل اس بستی کی طرف اپنے آپ کو لے جانا چاہتا تھا جہاں اسے امید تھی کہ میں وہاں جا کے اللہ کو منا لوں گا۔ اللہ نے فرمایا جب روح نکل گئی، اس کوشش کو رب نے قبول کر لیا۔ دیکھیں اس کوشش کو، فرشتے آ گئے، جنت کے جہنم کے، جنتی کہیں جنتی ہے، فرشتے جہنم والے کہیں جہنمی ہے، جہنم لے جائیں گے۔ اللہ نے آواز دی ٹھہرو ٹھہرو، اس کا عدل آج ہی کرتے ہیں، سب کے عدل قیامت کے دن ہوں گے، جس کی نیت توبہ کی تھی اس کا فیصلہ آج کرتے ہیں۔ چلو ایسے کرو، میرے بندے نے جو فاصلہ طے کیا تھا میری رضا کے لیے، اس کی ناپ کرو، اگر سامنے مطلوبہ بستی کا سفر کم پڑ جائے تو سمجھو اس نے زیارت طے کر لیا تو جنتی لے جائیں، اور کم طے کیا ہے اور اگلی بستی بڑھ جائے تو پھر جہنم والے لے جانا۔ چلو اللہ نے یہ دکھایا، اللہ تو جو چاہے کر سکتے تھے۔ اللہ نے ادھر زمین کو حکم دے دیا کہ تو سکھڑ جا۔ اللہ اکبر، مشیت کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر جنت کا فیصلہ ہو گیا، ابھی تو توبہ بھی نہیں کی، ابھی تو کوئی ولی بھی نظر نہیں آیا، ابھی تو کوئی نمازی بھی نظر نہیں آیا، حاجی نظر بھی نہیں آیا، سخی نظر بھی نہیں آیا، ابھی تو بستی بھی نظر نہیں آئی تھی اللہ والوں کی، لیکن امید لگائی ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا جا، ہم نے معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ بڑا گناہگار تھا، اتنی عیب تھی اس کے اندر۔ آج کل بھی علاقوں میں لوگ مل جاتے ہیں اور ان کے لیے اچھے تاثرات لوگ نہیں رکھتے، آج بھی لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے محلے میں بڑا چور ہے، کوئی کہتا ہے بڑا ڈاکو ہے، کوئی کہتا ہے بڑا شرابی ہے، کوئی کہتا ہے بڑا جوا کھیلنے والا ہے، کوئی کہتا ہے بڑا فراڈ کرنے والا ہے، لوٹ مار، مختلف عیب ہوتے ہیں محلے میں، ایک دو تین ہوتے ہیں بندے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا عیبوں والا بندہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے اتنی ڈانٹ دی اور کہا کہ تو توبہ نہیں کرتا، گناہ سے باز بھی نہیں آتا، چل نکل جا، میرے سامنے مجھے نظر نہ آنا، نہ گاؤں میں نہ میری مجلس میں، نکل جا۔ وہ بندہ نکل گیا، بیوی گئی، بیٹے گئے، بچے گئے، وطن گیا، نبی کی صحبت بھی گئی، جاتے 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 او پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا۔ ایک دن دو دن گزرے، کھانا پینا ختم ہو گیا، بھوک پیاس نے پکڑ لیا، بیچارہ بیمار پڑ گیا، کمزور ضعیف لیٹ گیا۔ اب آخری سانس جاں بلب ہو گیا کہ اب روح نکلنے والی ہے۔ بس اس منظر میں تھا کہ اس نے آسمان والے رب کی طرف نظر اٹھائی، کہنے لگا میرے مولا، تیرے کلیم نے مجھے اپنی مجلس سے نکال دیا، شہر سے بھی نکال دیا، وطن سے بے وطن بھی کر دیا، نہ بیٹا ساتھ ہے، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی انسان ہے، نہ میرا دکھ درد سننے والا، نہ کوئی سر پاؤں دبانے والا، کوئی پانی کی گھونٹ یا قطرہ میرے منہ میں ڈالنے والا۔ اللہ یہ سارے جو مجھے چھوڑ گئے ہیں، کیا میں تیرا بندہ نہیں ہوں؟ اللہ میں خدا گیا ہوں؟ یا اللہ تیری مشیت سے میں دنیا میں آیا، تیرے حکم سے آیا۔ یا اللہ اگر میں اتنی عیب والا ہوں اور اتنی برا ہوں کہ واقعی تیری دھرتی پہ میرا وجود بوجھ ہے، تو میں ایک التجا کرتا ہوں، رو پڑا، ہاتھ باندھے، اللہ میں ایک التجا کرتا ہوں، اور وہ التجا یہ ہے کہ اللہ اگر میرے لیے معافی کی گنجائش آپ کے خزانوں میں نہیں ہے اور آپ کی شان اور وقار مجروح ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، یا اللہ آپ کے اقبال بلند، شان، درجہ، وقار میں کمی نہ آئے، بس آپ ایسے کریں کہ جتنی بھی گناہگار نافرمان قیامت تک آئیں گے آپ کے بندے، ان کے گناہ بھی میرے اکیلے کے گلے میں ڈال دیں، جو پہلے گزرے ہیں
ان کے گناہ بھی میرے اکیلے کے گلے میں ڈال دیں اور مجھے اٹھا کے آپ جہنم میں ڈال دیں اور اپنے باقی سارے بندوں کو بچا لیں جہنم سے. میں اکیلا قربانی دے کے جہنم جانے کے لیے تیار ہوں اور آپ کا اقبال بھی بلند رہے. اور اگر میرے مولا آپ کی شان نہیں گھٹتی، اور یقیناً نہیں گھٹتی، کل یوم ہوا فی شان، روزانہ اللہ اپنی شان کو بڑھاتے رہتے ہیں. فرمایا اگر آپ کی شان نہیں کم ہوتی اور نہیں گھٹتی تو پھر میرے مولا میں آپ کا عاجز بندہ جاں بلب ہو چکا ہوں، ابھی آخری سانس ہے، نکل کے جانے والا ہے. آنسو بہائے، اللہ کرم کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ نے فرمایا جا میرا بندہ، میں تجھے معاف کر دیا. اللہ نے فرمایا میرا کلیم جی میرے مولا فلاں پہاڑ میں وادی میں ایک میرا ولی، اللہ اکبر، میرا ولی، میرا محبوب بندہ فوت ہو چکا ہے، جاؤ اس کی آخری رسومات ادا کرو، غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو، قبر میں اتارو. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے دوڑے، اللہ کا حکم تھا، دوڑنا ہی تھا. جب دوڑے وہاں پہنچے، جا کے دیکھا قوم نے بھی انہیں، اللہ کے پیغمبر یہ ولی ہے، یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے نکالا تھا، آپ نے نکالا تھا، یہ تو اللہ کا نافرمان تھا، یہ تو عیبوں سے پر تھا، اس کے تو گناہی ان گنت تھے، ہم نے اسے نکالا تھا کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور ہم نہ مارے جائیں، اور آپ کہنے اللہ کا ولی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی طرف نظر اٹھائی، میرے مولا ہم نے تو اسے 2 دن پہلے نکالا تھا، یہ تو بڑا ہی عیبوں والا گناہوں والا تھا، آپ کا ولی کیسے بن گیا، یہ کب بن گیا؟ میرا کلیم جب اس بندے کی روح لبوں پہ آ گئی تھی، پتہ ہے کلیم میرے بندے، میرا پیغمبر، میرا رسول، اس نے میرے سے کن الفاظوں میں بات کی؟ اللہ سے باتیں تھی، بندہ تو کوئی تھا نہیں. یا اللہ مجھے علم نہیں، آپ بتا دیں. اور میرے بندے نے کہا کہ اگر آپ مجھے نہیں بخشتے اور آپ کی شان گھٹتی ہے تو پھر مجھے اکیلا جہنم میں ڈالیں اور سارے گناہ گاروں کے گناہ میرے گلے میں ڈال دیں اور اپنے بندوں کو بچا لیں. بس یہ میرے بندے کی دعا تھی کہ میں نے اس کے اوپر نظر کرم ڈالی اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا. یہ تو بھولا تھا، اگر یہ اس حال میں جو اس کا حال بن چکا تھا اس حال میں اس وقت میرا بندہ اگر یوں کہہ دیتا اللہ مجھے بھی معاف کر اور قیامت تک آنے والے گناہگاروں کو بھی معاف کر دے، تو میرا کلیم میں اپنے بندے کی اس دعا کو رد نہ کرتا اور میں قیامت تک کے گناہگاروں کو آج معاف کر دیتا. جب دریائے رحمت جوش میں آتا ہے نا، پھر وہاں کوئی حد کوئی چیز روک نہیں سکتی. یہ تیرے دریا ہیں جن کے آگے تو بندے بنا دیتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے. میرے رب کی رحمت کے دریا کا تجھے اندازہ نہیں ہے. ان رحمتی وسعت علی کل شیء، ہر چیز سے بڑی اور وسیع میرے رب کی رحمت ہے. تو اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید تو نہیں ہوں گے نا، ہر وقت امید ہے نا کبھی تو راضی ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں چلو بھی کبھی تو رگڑے کھا کے جنت میں چلے جائیں گے، یہ بھی ایک لوگوں کا نظریہ ہے. اور مولویوں کو کہتے ہیں چلو مولوی صاحب آپ پہلے چلے جاؤ گے، ہم آپ کے تھوڑے دنوں بعد آ جائیں گے. یہ مولوی صاحب کو تانے دیتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو میں بڑا نیک ہوں اور میں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، چلو میں بھی کلمہ کہوں کبھی تو اللہ مجھے جنت میں بھیج دے گا. نہیں، یہ گمان کرتے کیوں ہو؟ تم میرے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کر سکتے ہو، میرے اللہ کے غضب کا سامنا کر سکتے ہو، اس کی پکڑ کا سامنا کر سکتے ہو؟ فرعون سے پوچھو، شداد سے پوچھو، نمرود سے پوچھو، حامان سے پوچھو، ان سے پوچھو کہ بنی کیا ان کے ساتھ ہے. ان بطش ربک لشدید. جب رب نے ان کو پکڑا تو نشان عبرت بنایا، دنیا میں پکڑے گئے، دنیا میں نشان عبرت بنائے گئے. ہم اللہ کی
ناراضگی کا سامنا نہیں کر سکتے، ہم تو اس کے فضل کا متمنی ہے کہ اللہ ہمارے پر صرف فضل کرے، عدل نہ کرے۔ ہماری نیکیاں اس قابل ہی نہیں کہ ہم جا کے اللہ کو فخر سے کہتے کہ اللہ ہم نے 60 سال تیری عبادت کی ہے، بس اب تو ہمارا حق بن گیا جنت میں۔ نہیں۔ اور آپ کو علماء بتائیں گے کہ ان نیکیوں سے، اعمال کی وجہ سے جنت نہیں ملنی۔ یہ تو اللہ نے ہمیں مصروفیت کے لیے عبادات دے رکھی ہے کہ ہم بیکار وقت کہاں گزاریں، کیونکہ دائیں میں کوئی آگ کا پجاری، کوئی سورج کا پجاری، کوئی بائیں میں کوئی پتھر کا پجاری، کوئی درختوں کا پجاری، کوئی جانوروں کا پجاری۔ اللہ نے حق کا راستہ دکھایا کہ تم اکیلے اپنے مولا کے پجاری بنو، سچے رب کے پجاری بنو۔ فرمایا جنت ملے گی اللہ کے فضل سے اور کرم سے۔ فرمایا عدل کرے تو تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہو، تے فضل کرے تے بخشے جاون، میں جے منہ کالے ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولا ہم تیرا عدل نہیں چاہتے، ہم تیرا فضل و کرم چاہتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ اپنے فضل سے انشاءاللہ جنت دے گا۔ تو اللہ کے آگے توبہ کریں گے گناہوں کی، اور ہر خطا کی توبہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والے ہیں۔ اور اللہ کے مقابلے کے لیے تیاری نہ کرو، اللہ کے مقابلے کی تیاری نہ کرو۔ یہ مقابلہ ہے، وہ آؤ جی نماز پڑھیں، جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ تم بڑے نمازی آئے ہو، اتنی بات کرو کہ ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جب اذان آ جائے دوبارہ لوگوں کو نماز کی دعوت نہ دو۔ ہم نے مسجدوں میں دیکھا ہے لوگ اذان کے بعد پھر گلیوں میں نکل پڑتے ہیں، نماز اور بھئی اذان آ گئی وہ کافی ہے۔ اگر کسی بندے نے باہر نکل کے کہہ دیا جا میں نہیں پڑھتا نماز، تو انہیں پکڑا، اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، یہ تو ایمان سے چلا جائے گا۔ اس لیے نماز کا بلاوا کیا ہے؟ صرف اذان، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اس سے بڑا بلاوا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی دعوت پیار کی کیا ہو سکتی ہے؟ فلاح کی، کامیابی کی۔ کامیابی کس چیز میں تھی؟ وہ تجھے مؤذن نے اطلاع کر دی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف دوڑ کے، حی علی الفلاح، آؤ اسی میں کامیابی رب نے رکھی ہے، فلاح کی طرف دوڑ کے آؤ۔ پھر تمہارا بستر کس کام کا ہے؟ آرام، آؤ نماز پڑھو، رب کو راضی کرو۔ فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جتنی گناہ تو نے کیے، ہاتھ سے کیے، پاؤں سے کیے، مخفی کیے، ظاہری کیے، اور تیری زبان نے مانا، اور تو نے کہا استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبۃ عبد ظالم لا یملک لنفسہ ضر ولا نفع ولا حیات ولا نشورا۔ اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ہمیں تو ایسی توبہ چاہیے جس کے بعد ہم وہ گناہ نہ کر سکیں۔ پھر آپ یقین کرو کہ رب راضی ہو گیا، تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ توبہ کرے یا نہ کرے؟ جی کتنے گناہوں کی توبہ کرے؟ کوئی بچپن سے گناہ کے عادی، کوئی جوانی میں گناہ کے عادی، کوئی بڑھاپے میں گناہ بھی نہیں چھوڑتے، اور کہتے ہیں کیا کریں، لت پڑی ہے، عادت بڑی ہے، گناہ چھڑوا کے دکھاؤ۔ لیکن میرے اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے، جا کے دیکھو فضیل ابن عیاض ڈاکوؤں کا سردار ہے، جب ڈاکہ ڈالا گھر میں گھسے تو کھانے پینے کی چیزیں بھی لوٹ لی، جب لوٹ لی سب بیٹھ کے کھانے کے لیے، اور وہاں پہ فضیل ابن عیاض ایک طرف ہٹ گئے تو وہاں ایک بچہ ٹھہرا تھا، اس نے کہا یہ سارے کھا رہے ہیں، تم ادھر منہ کر کے کیوں ٹھہرے ہو؟ فضیل ابن عیاض نے کہا مجھے روزہ ہے،
انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ادھر ڈاکہ اور ادھر روزہ ہے، یہ عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا روزہ رکھا ہے، اللہ اس روزے کی برکت سے مجھے ہمیشہ کے لیے ڈاکہ چوری سے بچا لے گا۔ بس وہ آخری چوری ڈاکہ تھا، کیا ہی رب نے نصیب بدلے، یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا ولیوں کے سرداروں کے لیے، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ بشر حافظ شراب خانے میں رہنے والا، شراب بیچنے والا، عادی ہے، پیتا بھی ہے، بناتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے۔ جب رب کی نظر پڑی تو مسجد میں نہیں تھے، کعبے میں نہیں تھے، شراب خانے میں۔ جب شراب منہ سے نکل رہی تھی جھاگ، اللہ نے فرشتے کو بلایا، جاؤ میری رضا کا سرٹیفکیٹ میرے بشر کی مٹھی میں لے کے آؤ۔ جگایا، اٹھو بشر، کیا چیز ہے، کیا میرے ہاتھ میں دیا؟ رب کی رضا کا سرٹیفکیٹ ہے، رب تیرے سے راضی ہو گیا۔ کیا میرے مولا کو علم نہیں ہے میں شراب پینے والا گندا گناہگار ہوں؟ شرابی آپ نے دیکھے ہوں گے، میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا آج سے کوئی 30-35 سال پہلے، اتفاق تھی گاڑی خراب ہو گئی تو میں ایک ورکشاپ میں گاڑی بنوانے کے لیے لے گیا، تو وہاں پہ ایک بندہ اور گاڑی والا آیا تو مجھے اس نے سلام کیا، تو کبھی منہ ادھر کر جائے کبھی منہ ادھر کر جائے، میرے منہ کے سامنے بات نہیں کرتا تھا، اور اس کے منہ سے اتنی بدبو تھی، اور میں اب کیا نام لوں کہ کتنی گندی بدبو ہوگی۔ اور جب وہ میں جانے لگا تو میں نے مستری صاحب کو بلایا، میں نے کہا اس بندے کے بڑا آدمی تھا، بڑی بدبو تھی اس کے۔ اس نے ہنسنے لگا، کہتا ہے اس نے شراب پی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیر، فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس کی قبر روشن کرے، اللہ درجات بلند کرے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ فرمایا شراب خانے میں بشر حافی موجود ہیں، فرمایا رب راضی ہو گئے، یہ پروانہ تیرے ہاتھ میں آ گیا ہے، کیا میرے رب کو علم نہیں ہے کہ میرے منہ سے شراب بہ رہی ہے؟ ہاں جی پتہ ہے، اللہ کو بے شک پتہ نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، تو پھر وہ کیسے راضی ہو گیا؟ فرمایا بشر جب تو گلی سے گزر رہا تھا، شراب میں تھا، تیری نظر نیچے پڑی تو تجھے ایک پرچہ کاغذ کا نظر آیا، چھوٹا تھا پرزہ، تو نے غور سے دیکھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ زور سے بولو، کیا لکھا ہوا تھا؟ اور زور سے بولو، اور تھوڑا اونچا بولو۔ ہمارا لکھا ہوا تھا اللہ 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 اللہ۔ اتنی پیارا نام، اتنی میٹھا نام، اتنی خوبصورت نام ہے میرے مولا کا، ایک دفعہ لو تو پھر دل بھرتا ہی نہیں ہے، بندہ کہتا ہے پھر لیتا رہوں پھر لیتا رہوں۔ اس لیے اللہ نے بھی خود فرمایا کہ میرا نام تم بار بار اکثروا ذکر اللہ حتی یقول مجنون، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ میرے بندے ایک دفعہ نام لیں گے ان کا دل پھر بھی کرے گا پھر بھی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی حکم دے دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارا دل سیراب نہیں ہوگا، بس ہم تمہیں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بس لگے رہو میرے نام کا لطف اٹھاتے رہو، مزہ اٹھاتے رہو، فائدہ بھی اٹھاتے رہو۔ فائدہ بھی ملتا ہے نا، اللہ کے نام میں فائدہ یا نہیں ہے؟ اللہ کے نام ملا، ہم نے تو بڑا فائدہ اٹھایا، ہماری کوئی جگیریں نہیں تھی، ہواؤں میں اٹھتے پھرتے الحمدللہ، کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے بڑوں کے پاس تو گدا بھی نہیں تھی، ایک گاڑی سے اتارتا ہے دوسرا کہتا ہے میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، کچھ بھی سوا اللہ کے نام کے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا نام۔ فرمایا بشر جب تو گلی سے گزرا تجھے کاغذ کا ٹکڑا نظر، تم تو کاغذ پاؤں کے نیچے دے کے نکل جاتے ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل سیب کی پیٹیاں اور فروٹوں کی پیٹیاں، قرآن پاک کے مقدس اوراق ان کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اندر فروٹ رکھے جاتے ہیں، اور یہ دن بھی ہم نے زندگی میں دیکھنا تھا۔ وہ تو میرے اللہ کا اکیلا نام تھا، زمین پہ پرچی نظر آئی، بشر مسلمان تو تھے، زمین پہ جھکے، پرچی کو اٹھایا، ہونٹوں سے چوما،
آنکھوں پہ لگایا، مٹھی میں لیا اور مدہوشی میں تھے، شراب خانے داخل ہو گئے اور وہی بے ہوش ہو گئے اور مٹھی میں میرے اللہ کا نام موجود رہا۔ اللہ نے فرمایا بشر تو میرے نام سے محبت کرے اور میں تیرے سے نہ کروں، یہ کیسے ہوتا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو نے میرے نام سے محبت کی ہے، ہم نے تیری جان سے محبت کی ہے، جا آج کے بعد تو پہلے اس شراب کی میں مستغرق رہتا تھا، آج ہمارے اسم کی اور نام کی عشق کی شراب میں مستغرق رہے گا، یا ادھر تھا اب ادھر رہے گا۔ اگر تو سے شرابی مر جاتا، دنیا میں تیرا نام و نشان نہ ہوتا، اب تو شراب عشق پی کے مرے گا، قیامت تک لوگ تیرا نام لیتے رہیں گے۔ اللہ تو جب نظر ڈال دے، اللہ نے آپ پہ نظر ڈالی ہے تو اس مسجد میں آئے ہیں یا میں پہنچا ہوں، یہ نظر ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ ابھی بھی ہزاروں لاکھوں لوگ بستروں میں گھسے ہوئے ہیں، ابھی بھی لاکھوں لوگ زنا کے اڈوں میں داخل ہو گئے، کوئی ناچ گانے کی محفل سجائے پڑے ہیں، کوئی گانے بجانے سن رہی ہیں، کوئی فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے اوپر نظر پڑی ہے، اللہ آپ کو محمدی مسجد میں لے آیا ہے۔